بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اس کا ترجمہ ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 46 کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو، اور سبق کی طرف آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے جو 3 اسباق لیے اس میں صفات ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے ان کے متضاد دیکھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کتنی صفات ہیں اور حروف میں اس کو کس طرح سے اپلائی کیا جائے گا۔ آج جو ہم صفات کا جوڑا لیتے ہیں یا جو سیٹ لے رہے ہیں، وہ ایک جو صفت ہے وہ استعلا ہے، اور اس کی جو ضد ہے وہ استفال ہے۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف استعلا کہلاتے ہیں، اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ استفال کے حروف کہلاتے ہیں۔ استعلا کا لفظی معنی ہے بلندی کا چاہنا۔ اس کے حروف 7 ہیں جو کہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس میں آواز کا اوپر کے تالو کی طرف اٹھنا شامل ہوتا ہے، اور ان حروف کی ادائیگی میں پورا جو منہ کے اندر کا حصہ ہے وہ خلا نہیں رہتا، بلکہ اس میں ہوا بھرتی ہے اور یہ منہ پورا بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے۔ ان حروف کا جو مجموعہ ہے جو کہ 7 حروف پر مشتمل ہے، اس کو قصا دوقن قذ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اخ، اس، ام، او، اق، اق، او۔ یہ 7 حروف ہیں جو کہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی زبان اوپر کے تالو کی طرف اٹھے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بھی اوپر کی طرف جائے گی اور منہ میں پوری بھر جائے گی۔ یہ موٹے حروف بھی کہلاتے ہیں۔ اس کا جو متضاد ہے وہ استفال ہے، جو کہ باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ اس کا مطلب اردو میں دیکھیں تو نیچائی، نیچے کی طرف آواز کا ہونا، اس کا وہ ہے۔ اس کے باقی تمام جو حروف ہیں وہ استفال کے حروف ہیں جو کہ 22 ہیں، اور ان کو حروف مستفلا کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ زبان کی جڑ کے تالو کی طرف نہ اٹھنے کو حروف صفت استفال کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باریک حروف ادا ہوتے ہیں اور آواز تالو کی طرف نہیں اٹھتی بلکہ باہر کو نکلتی ہے۔ یہ باریک حروف جو ہیں وہ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، را، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جڑ اٹھ رہی ہے تو وہ موٹا ہی حرف ادا ہوگا، بلکہ ہم اگر کاف کی مثال لیتے ہیں تو کاف کا مخرج ہی یہ ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اپنے اوپر اپنے مد مقابل تالو کے نرم حصے سے لگے گا تو کاف ادا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاف جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، بلکہ اس کی بات یہ ہے کہ آواز جو ہے وہ باہر کی طرف خارج ہوگی، تو جڑ اٹھنے کے باوجود یہ جو کاف کا حرف ہے وہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ آپ سلائیڈ میں اس کو یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس مطلب سمجھ سکتے ہیں ان ایروز کے ذریعے سے کہ جو نشانات اس میں لگائے گئے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعلا کے حروف کی آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور منہ کو پر کر دیتی ہے، جن میں استفال کی صفت ہوتی ہے۔ اس حرف کی آواز جڑ کے اٹھنے کے باوجود آواز باہر کو نکلتی ہے، نیچے اس کا دباؤ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم موازنہ کریں گے کاف اور قوف کا۔
کاف استفال کا حرف ہے اور قوف جو ہے وہ استعلا کا حرف ہے، مطلب یہ صفات ان حروف میں ہیں، اور دونوں کے مخرج کیا ہیں کہ زبان کی جڑ کا اپنے مد مقابل تالو کی طرف اٹھنا یا لگنا، لیکن ایک حرف جو کاف ہے وہ باریک پڑھا جائے گا اور قوف جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے اک، اقو۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ زبان کا جو جڑ ہے وہ تو دونوں کیفیت میں اٹھی، لیکن ایک میں آواز باہر کو خارج ہوئی اور ایک میں آواز جو ہے منہ میں بھر گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تفخیم اور ترقیق بھی جو دو اصطلاحات ہمارے پاس موجود ہیں، تو استعلا کا جو تضاد ہے، جو متضاد ہے وہ استفال ہے، اور تفخیم کا جو متضاد ہے وہ ترقیق ہے۔ تفخیم کا مطلب ہے پر پڑھنا، منہ میں ہوا کا بھرنا اور روکنا، اور استعلا کا مطلب ہے موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور استعلا میں آواز تالو کی طرف اٹھتی ہے، یہ ان حروف کی صفت ہے، اور تفخیم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو آواز باہر نکلتی ہے وہ دراصل مخفم ہوتی ہے، یعنی آواز پر ہوتی ہے، اور اوپر کا اٹھنا، آواز کا اوپر اٹھنا استعلا، اور آواز کا باہر نکلنا تفخیم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے استفال اور ترقیق میں آواز کا نیچے ہونا اور آواز کا باہر نکلنا ترقیق ہے، اور یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ جو حروف ہیں قصہ، دقن، قد، اور جو باقی کے 22 حروف ہیں آپ ان کو سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو حروف استعلا کے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ حروف مفخمہ دائمہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جانے والے حروف ہیں جو استعلا کے، یعنی کہ قصہ، دقن، قد جو ہے وہ ہر حال میں موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اور ان کے جو متضاد ہے جو کہ 22 حروف جو اس کے بعد بچ جاتے ہیں، ان میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید جو استفال کے جو حروف ہیں ان میں مزید دو اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ والی تفخیم کے جو کنڈیشنل ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے مرققہ دائمہ کے جو ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ تفخیم کے جو یعنی کہ جو کنڈیشنل ہوتے ہیں اس کے 3 حروف ہیں، الف، لام، را، اور جو اس کے بعد باقی کے استعلا کے حروف استفال کے حروف ہیں وہ مرققہ دائمہ، یعنی کہ وہ ہر وقت باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ اس میں 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جائیں گے، کبھی باریک، اس کے علاوہ کے حروف ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑھنے والے حروف ہیں، لیکن حروف مستفلہ اس میں کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے جائیں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی اس میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو اور کیوں وہ حروف تو الف لام را ہیں، لیکن وہ کیوں ایسا ہے کہ ان کو کبھی موٹا اور کبھی، اور کن حالات میں کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی اس میں بات کریں گے۔ ابھی آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ آپ یہ حروف استعلا کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنے کی پریکٹس کریں۔ اس میں ہوا جو ہے وہ آپ کے منہ میں رک جاتی ہے، منہ آپ کا پر ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے ہوا سے، اور اس کو بہت زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ سورہ کہف کی آیات کو غور سے سنتے ہوں گے، اس کو ان اسباق کی روشنی میں ان کی پریکٹس بھی کرتے ہوں گے، اور اپنے لیے یاد کرنے کا اور اپنے لیے جنت کا راستہ بھی انشاءاللہ طے کرتے ہوں گے، اور اس نور کی ہمیں جس کی آرزو ہے وہ بھی اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ اس بات پر ختم کرتی ہوں اپنی اس لیکچر کو
کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حسد یا رشک کی کسی کو گنجائش نہیں مگر دو آدمیوں پر، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس کو لیے کھڑا ہو، یعنی کہ نماز میں کھڑا پڑھ رہا ہو یا اس کی تبلیغ و تلقین کرنے اور اس کی تعلیم دینے میں مصروف ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ شب و روز اس اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اس طرح سے اس علم کو لے کے شب و روز کھڑے ہونے والا بنائے اور اس علم کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کو حاصل کرنا آسان بنا دے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔